اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، کل میں نے زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے 4 بیان کیے۔ وہ 8 مصارف جو قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تھا فقراء، مساکین، عاملین جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں، مؤلفۃ القلوب جن کے دلوں کو دین کی طرف پھیرنا مقصود ہو۔ آگے فرمایا کہ رکاب، کنیزیں اور غلام، غارمین، مقروض لوگ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لگائی جا سکتی ہے زکوٰۃ، اور ابن السبیل جو مسافر ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان 8 میں سے 4 کی مختصر سی تفصیل آپ نے سنی۔ اگلے 4 جو ہیں ان میں سے 5ویں نمبر پہ ہے غارمین، رکاب، کنیزیں اور غلام۔ کنیزوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اب فی زمانہ تو یہ معاملہ نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں اور اس سے پہلے غلاموں اور کنیزوں کا سلسلہ چلتا تھا، اور ایک فرد دوسرے کا ایسے ہی اس کی جاگیر ہوتا تھا جیسے کہ گاڑی ہماری جاگیر ہے۔ گاڑی کے ہم مالک ہیں، جہاں چاہیں اسے فروخت کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں چلائیں۔ اسی طرح کنیزوں اور غلاموں کا معاملہ ہوتا تھا کہ ایک فرد دوسرے کا غلام ہے تو جہاں چاہے اسے بیچ سکتا ہے، جو چاہے اس سے کام لے سکتا ہے، غلام اس سے آگے سر نہیں تھا اٹھا سکتا۔ تو اسلام کا یہ بھی خاصہ ہے کہ وہ جو صدیوں سے غلامی کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اسلام نے آ کر اسے بھی ختم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ ترغیب دلایا اپنے غلاموں کو کہ جو غلام میرے مالدار ہیں وہ کوشش کریں کہ کنیزوں کو خرید کر آزاد کریں، غلاموں کو خرید کر آزاد کریں۔ تو یہ اسلام نے بنیاد بنائی تو آہستہ آہستہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ شرف بھی اسلام کو حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ کنیزوں اور غلاموں کو زکوٰۃ کے مال سے خرید کر اگر تم آزاد کرتے ہو تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی جنگ ہو اور کچھ لوگ سپاہی یا عامی مسلمان قیدی ہو جائیں تو ان کو قید سے رہا کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اگلی صورت فرمائی کہ غارمین، مقروض لوگ، کوئی ایسا فرد ہے کہ جس پر قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، اب اس کی قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہے، کوئی ایسا ذریعہ آمدن نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، سال گزر چکے کئی، لیکن قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا۔ تو فرمایا کہ ایسے مقروض کو زکوٰۃ کا مال دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے اپنی جان چھڑا سکے۔ تو مقروض کی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ توجہ کریں، محلے میں، گلی میں، رشتہ داروں میں، جو آپ کا رشتہ دار، محلہ دار دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے پسا ہوا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، نہیں اتار پا رہا، اور ایک آدھ گھر نہیں، بہت سے ایسے گھر آپ کو ملیں گے کہ جن کو 6 ماہ، سال، کئی سال گزر چکے ہیں، قرض ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے اور ان کی ادائیگی کی طاقت نہیں ہے۔ اور قرض ایسی چیز ہے کہ جو جسمانی طور پہ تو انسان کو کمزور کرتا ہی کرتا ہے، ذہنی طور پہ بھی انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہ بوجھ صرف انسان کے جسم پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذہن پہ بھی قرض کا بوجھ ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، اتنی بری چیز ہے۔ تو دیکھیں محلے میں، گلی میں جو لوگ مقروض ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دیں تاکہ وہ اس بوجھ سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ آگے فرمایا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا مال لگاؤ۔ اب فی سبیل اللہ میں مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ اگر کہیں جنگ کا ماحول بن جائے اور مجاہد تیار ہو رہے ہیں اور انہیں اسلحہ کی ضرورت ہے تو ان کو زکوٰۃ کا مال دیں تاکہ اس سے وہ اپنا اسلحہ خرید کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اب دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ دینی کاموں کے اندر اس کو خرچ کیا جائے، جیسے کہ دینی مدارس ہیں، دینی مدارس میں طلباء پڑھتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ یتیم خانے ہیں، یتیم خانوں میں زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں،
اولڈ ہاؤس میں دیا جا سکتا ہے، یہ ہاسپٹل ہیں کچھ فری دوائیاں دیتے ہیں وہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح آپ کے گلی محلے میں کوئی بیمار ہے، علاج کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں اس کی۔ تو اس میں سب سے زیادہ کوشش کریں، ترجیح دیں دینی مدارس۔ فی زمانہ ہماری توجہ اولڈ ہاؤس کی طرف بھی ہے، بہت سے لوگوں کی توجہ یتیم خانوں کی طرف بھی ہے، جو فری ہاسپٹل چلتے ہیں وہاں بھی بہت سے لوگ تعاون کرنے والے ہیں، لیکن اس وقت جو ہماری توجہ سب سے کم دیکھی جاتی ہے وہ دینی مدارس کی طرف۔ دینی مدارس کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں، وہاں دینے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور دینی مدارس کا سلسلہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ وہاں پڑھنے والے بچے باوقار طریقے سے پڑھیں، ان کے لباس اچھے ہوں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، ان کا کھانا اچھا ہو، کیونکہ دینی مدارس کے بچے جتنے زیادہ باوقار ہوں گے اتنا ہی اچھے طریقے سے دین کی خدمت کریں گے اور اچھے انداز میں دین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اگر وہ پسے ہوئے حال میں پڑھیں گے تو پھر وہ عادات کچھ انسان کے اندر ایسی آ جاتی ہیں، وہ پوری زندگی جاتی نہیں ہے لوگوں سے لینے کی۔ تو وہ عادت اس سے پہلے کہ ان کے اندر پیدا ہو، ہمیں دینی مدارس سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہاں پڑھنے والے بچے باوقار طریقے سے پڑھیں اور باوقار طریقے سے دین کی خدمت کریں۔ یہاں پر ایک احتیاط یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم رفاہی کاموں میں زکوٰۃ کا مال لگا دیتے ہیں، جیسے کہ جنازہ گاہ ہے، کوئی راستہ بنوانا، فلٹر لگوانا، مسجد بنوانا۔ تو ایسے معاملات میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگایا جا سکتا۔ زکوٰۃ کے مال سے آپ جنازہ گاہ تیار نہیں کر سکتے، آپ کو راستہ نہیں بنوا سکتے، کوئی نل نہیں لگوا سکتے، فلٹر نہیں لگوا سکتے۔ مسجد کے اندر بھی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا جو مال ہے نہیں لگ سکتا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے نظر مانی تھی جو میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اب یہ نظر ہے، اس کی منت پوری ہوئی تو یہ اس پر دینا واجب ہو گیا۔ اب یہ صدقہ واجبہ ہے، ایسا مال بھی یہ مسجد میں نہیں لگا سکتے اور رفاہی کاموں میں نہیں لگا سکتے۔ اس کا حیلہ ایک علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر ایسی جگہوں پر آپ زکوٰۃ کا مال لگانا چاہتے ہیں تو پھر صورت یہ بنے گی کہ کوئی مستحق زکوٰۃ تلاش کریں، ایسا فرد کہ جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسے تلاش کریں، اس سے آپ زکوٰۃ دیں، وہ زکوٰۃ کی نیت سے قبول کرے، اور وہ پھر چونکہ اس مال کا مالک بن چکا ہے، اب وہ چاہے جنازہ گاہ پہ لگائے، چاہے سڑک بنوائے، چاہے فلٹر لگوائے، چاہے مسجد پہ لگائے، اب اس کے لیے جائز ہے، لیکن براہ راست ان کاموں کے اندر زکوٰۃ کا مال نہیں لگ سکتا۔ اور 8ویں صورت فرمایا کہ ابن السبیل، مسافر کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اب مسافر جو غریب ہے وہ تو آلریڈی غریب ہے، اسے تو آپ دے ہی سکتے ہیں، لیکن جو امیر ہے لیکن سفر میں ہے، مکہ شریف جا رہا تھا، مدینہ شریف جا رہا تھا، یہاں سے کراچی جا رہا تھا، راستے میں مال لٹ گیا، چوری ہو گیا یا ضائع ہو گیا، اب وہ کنگال ہو گیا، محتاج ہو گیا، ہے لاکھوں پتی، کروڑوں پتی ہے، لیکن سفر میں تھا، راستے میں مال ضائع ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے فرد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کا لینا بھی جائز ہے۔ پھر آگے اس کے لیے احتیاط یہ لکھی علماء نے کہ وہ زکوٰۃ کے مال سے صرف اتنا ہی لے سکتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو یہ 8 مصارف زکوٰۃ بیان کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، کہ لوگو یہ زکوٰۃ تمہارے رب کی طرف سے تم پر فرض ہے۔ واللہ علیم حکیم، فرمایا تمہارا رب بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں پر حکیم کا لفظ کیوں بولا؟ اس وجہ سے کہ حکیم لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ ایسے اصول اور قواعد وضع کر جاتے ہیں جو کہ صدیوں تک لوگوں کو نفع دیتے ہیں اور فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا نظام رکھا، اسے علم تھا کہ بعضوں کو میں نے زیادہ دیا ہے، بعضوں کو کم دیا ہے، پھر زکوٰۃ کا نظام رکھا تاکہ امیر کا سلسلہ بھی چلتا رہے، غریب کا بھی چلتا رہے۔ اللہ کے اس حکم پر آج اگر عمل کیا جائے تو کوئی شخص آپ کو غربت کی وجہ سے خودکشی کرتا نظر نہ آئے، بلکہ یوں کہیں کہ کوئی آپ کو ہاتھ پھیلاتا بھی نظر نہ آئے، اگر زکوٰۃ کے اس نظام پر عمل کیا جائے۔ اب
ہمارے مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس نظام پہ عمل نہیں کر رہے، اس لیے کثرت کے ساتھ سڑک چوکوں چوراہوں میں آپ کو مانگتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اور آئے دن یہ بھی خبر آتی ہے کہ باپ نے بچوں کو بھی قتل کیا، خود کو بھی گولی مار لی۔ اس وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے نظام نہیں چلتا، فیسیں ادا نہیں ہوتی، راشن کے معاملات پورے نہیں ہوتے، تنگ دستی کی وجہ سے پورا گھر خودکشیاں معاذ اللہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس نظام پر عمل نہیں کیا۔ تو آج بھی اس نظام پر عمل ہو جائے تو پھر آپ کو امیر تو خوشحال ہوتا ہی ہے، غریب بھی خوشحال نظر آئے گا۔ اللہ نے ایسا نظام ہمیں عطا کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو نظام عطا کیا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔